اگر تین عورتیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی یہ ایک سورت 41 بار پڑھ لیں تو ان کی اولادیں کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہ ہوں گی، ہر طرح کے شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہیں گی اور ماں باپ کے لیے خوشحالیاں لاتی رہیں گی، ماں باپ کا نام روشن کرتے رہیں گے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحالی آتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تین ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد، مال اور رزق اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور یہ ایسے برکت والے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس کا دوگنا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان تین خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرما لیجیے، اور یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اس کو غلط ثابت کروں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے کر آئیں اور اس دہریے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور اس دہریے سے بحث کریں، اس کو سمجھا کر سیدھے راستے پر لائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا پڑا۔ امام صاحب کافی دیر سے دربار میں پہنچے تو اس دوران دہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا فلسفی دربار میں آیا بیٹھا ہے اور وہ اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کے بجائے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شیخیاں بکھیر رہا تھا۔ جب رات کے 1 بجے کا وقت ہوا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور ایک صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا، اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وہ دہریہ بھی وہیں بیٹھا مناظرے سے قبل اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا جبکہ اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے، اتنی تاخیر کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ یہ سن کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔
زندگی بھر میں ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درباری یہ سن کر امام صاحب کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ گھوپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اب میں دریا کو کس طرح سے پار کروں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے بنے ہوئے شاندار تخت نمودار ہونا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ دریا سے مچھلی نکلتی ہے، موتی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بنے بنائے تختے کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ تختہ خود بخود آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی کی شکل اختیار کر لی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کشتی کس طرح سے بن گئی اور ان تختوں کو کون جوڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تختہ اوپر نیچے خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کے کیلیں نکلنا شروع ہوئیں اور خود بخود تختوں کے اوپر وہ کیلیں نہایت ہی خوبصورتی سے ترتیب سے لگنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان سوراخیں تھیں جن سے دریا کا پانی اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا اور کشتی کے اندر جو سوراخ تھی اس میں خود بخود بھرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کشتی خود بخود میری جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے مجھے اپنے ساتھ لے شاہی محلوں کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور جھک کر وہاں کھڑی ہو گئی، لہٰذا میں اس کشتی میں سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے میں کنارے پر اور گھنٹہ بھر اس کنارے پر یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں دربار میں دیر سے پہنچا ہوں اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المؤمنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بحریہ جو قریب ہی کھڑا یہ تمام واقعہ سن رہا تھا بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت ہی قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئے، خود ہی جڑنے لگ جائے، خود ہی ان پر روغن لگ جائے، وہ کشتی آپ کو لے کر خود ہی دریا پار کر لیں، وہ خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دیں۔ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ جیسے بڑے اور عالم فاضل دانشور امام سے ایسی بات کی توقع نہ تھی کہ آپ تو صریحاً نادانوں اور بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دہریے کی یہ بات سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ کیا میری بات آپ کو بیوقوفوں والی لگتی ہے کہ ایک کشتی تو خود بخود نہ بن سکے، اس کے تختے تو خود بخود جڑ نہ سکے، اس نے خود بخود جھک نہ سکے، اس پر خود بخود روغن چڑھ نہ سکی اور خود بخود بغیر کسی ملاح کے ایک کشتی تو چل نہ سکے، تو آپ خود فرمائیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین کا ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور رہ رہے ہیں، جس کے سمندروں میں لاکھوں جانور تیر رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ آپ نے کیا، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی تھی جو بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جہان بغیر کسی بنانے والے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ بڑے بیوقوف ہیں یا میں بڑا بیوقوف ہوں؟ آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہو یا میں کم عقل ہوں؟ اللہ اکبر! امام صاحب کی یہ دانش مندانہ گفتگو سن کر وہ دہریہ
ذریعہ سکتے میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کی مرضی، منشا اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش بن کر برستی ہیں۔ پہلے وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو، اور وہ خاتون تنہا بچوں کو لے کر بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو کہ اس عمل سے اس کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولادوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے تو اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اور پریشانی اللہ تعالی دور فرما دیتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی خاتون اور اس کے بچے تا حیات اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ کی ذات بابرکت ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت و نگرانی کرتی ہے۔ ہر ایک مرد اور عورت شادی کے بعد خانگی معاملات میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی شادی شدہ مرد خواتین کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود ماں اور باپ بن جاتا ہے۔ بچہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، ماں باپ ہر وقت اور ہر لمحے ان کی نگرانی نہیں رکھ سکتی۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے۔ بچے کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں میں اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور اس کی اولادیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی ہیں جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انسان کے لیے کامیابی کے مواقع بنا رہا ہے، یا پھر انسان کو ان کی غفلت کے سبب ناکامی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی بیٹھاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھاتے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ پر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک موجود ہے اور وہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا قیمتی وقت کون سی مصروفیات میں گزار رہے ہیں، اور یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں روز اول سے ہی بیٹھا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تو جب بچپن سے ہی بچوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جائے کہ ہر
ہر جگہ اور ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر دیتا ہے، لیکن جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس برے کام کے سبب اللہ ہمیں سزا دیتا ہے۔ یقین کریں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں، وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے۔ ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے اور شادمانی کا سبب بنتی ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کا نام ہمیشہ روشن کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں اپنا ڈر بیٹھانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ عصر حاضر میں ہر شخص طرح طرح کے پریشانی کا شکار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام سے اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور جدید ترین سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔ انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی لاکھوں کوششوں کے باوجود اولادیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگار ہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت صورت مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں اس صورت مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھ لیتی ہے تو ان گھروں میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ایسے گھروں میں پر برسنے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ صورت ہر گھر میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کی تیز رفتاری دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر ہیں۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے، تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں اسکول اور کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولاد جوان ہو جاتے ہیں اور باپ کو اپنی اولاد کے پاس بیٹھے مدتیں گزر جاتے ہیں۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام پر سویرے نکل جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جس قدر ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو بچوں کو ہونا چاہیے ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے تو اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہی اولاد ماں باپ سے شکوہ کرتے دکھائی دیتی ہے کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارے حال نہیں پوچھتی، اور جو دل میں آتا ہے کرتی ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ دن بھر کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس روئے زمین پر وہ گھر دنیا کی خوش قسمت ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں، اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں تاکہ وہ آپ کے عادی ہو جائے اور اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ بھرپور دینی چاہیے تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور ایک اچھا مسلمان بھی بن سکیں۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنائیں، اور روزانہ اپنے گھر میں کم سے کم 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کیا کریں،
کیونکہ یہ صورت سورہ فاتحہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں روزانہ سورہ فاتحہ کی 41 بار تلاوت کی جائے تو ان گھروں میں کسی قسم کی کوئی شیطانی بیماری جنم نہیں لیتی۔ ایسے گھروں کے بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو غصے کا بہت تیز ہے اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر میں عام پانی میں شامل کر دیں۔ گھر کے تمام افراد کے اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے جاتی رہیں گی۔ گھر بھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جاتے ہیں جن میں ہر روز سورہ فاتحہ کا یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے نا اتفاقی ہیں، بے برکتی ہیں، رزق کی تنگی اور تنگ دستی ہے، اللہ ان سب گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔